یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ کیا لکھا جی؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ کب تک رہے؟ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور پھر 25ویں آیت لکھا، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار، سب کہیے مددگار، یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ پھر سے کہیے سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ ہاللیلویا۔ سو لاسٹ سنڈے ہم نے عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کیا، یہاں پر دعا بھی کی گئی، اور کچھ لوگ روح القدس کا بپتسمہ انہوں نے حاصل کیا، اور کچھ لوگ انہوں نے خدا کے روح کو کثرت سے چھوتے ہوئے محسوس بھی کیا۔ اور آج بھی ہم جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور مزید لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ یوتھ میٹنگ اور جو ہمارے چرچز ہیں دوسرے، وہاں پر تقریباً 45 لوگ لاسٹ سنڈے جو ہے وہ لاسٹ ویک ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا، ٹوٹل 45 لوگوں کو۔ سو خدا ان کے نام کو جلال اس بات کے لیے کہ خدا اپنے کلام کو ثابت کر رہا ہے۔ آج بھی یسوع مسیح روح سے لوگوں کو بھر رہا ہے، روح القدس کا بپتسمہ دے رہا ہے۔ ہاللیلویا، خدا ان کے نام کو جلال۔ سو جو ہم نے مین ایک بات دیکھی وہ یہ تھی کہ ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر وہاں پر موجود ہوں جہاں پر ہمیں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے جو ہمیں دینا ہے روحانی طور پر، مالی طور پہ، خاندانی طور پہ یا کسی بھی ایریا میں، لازمی ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی اسے ریسیو کرنے والی جگہ پر ہوں اور جسمانی طور پر بھی اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر ہمارے لیے خداوند نے وہ برکت رکھی ہے۔ بائبل میں یہ جو آپ کا کہیں پر ہونا، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ خاص طور پر اگر آپ شروع میں جائیں تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کے گھرانے کو، ناطے داروں کو کیا کر؟ چھوڑ، اور کہاں جا؟ اس جگہ جا جو میں تجھے، اور وہاں پر میں تجھے برکت دوں گا۔ کیا خدا وہاں پر نہیں دے سکتا تھا؟ ہاں، آپ کو بہت ساری چیزوں سے خدا نے ڈیٹیچ کرنا ہے، الگ کرنا ہے، بہت سارے انوائرمنٹ سے الگ کرنا ہے، بہت سارے عادات سے الگ کرنا ہے۔ خدا تو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ جگہیں، وہ رشتے، وہ عادات، وہ باتیں ہمیں لینے سے روکتی رہتی ہیں، اور خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں ڈیٹیچ کرتا ہے، الگ کرتا ہے وہاں سے۔ اور جب ہم الگ ہوتے ہیں یہ پینفل ہوتا ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ کیا رشتہ داروں کو، باپ کے گھر کو، اپنی ہوم لینڈ کو، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہے،
جن گلیوں محلوں سے آپ واقف ہیں، کیا اس کو چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے؟ اور یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جہاں پر بیٹیاں شادی کے بعد آتی ہیں، بہویں، وہ یہ سارا کچھ ہی چھوڑ کے آتی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے انوائرمنٹ کو، وہ سارا کچھ چھوڑ کے آتی ہیں. کس کے لیے؟ فار ون پرسن، ایک شخص کے لیے. تو اکثر جو ہے وہ سسرال والے بھی سمجھتے ہیں جیسے ان کے گھر دادی آ گئی ہے، انہیں سارا کچھ ہی پتا ہونا چاہیے. اور میں نے اتنے سالوں کاؤنسلنگ کرتے ہوئے دیکھا بہت زیادہ مسائل سسرال کی وجہ سے ہوتے ہیں. ساس سسر نندے دیور، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر جگہ پر، لیکن بہت سارے میں نے جھگڑے جو سنے ہیں جب کاؤنسلنگ کی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. کون ریزن بنتا ہے؟ بہت دفعہ سسرال والے ریزن بن جاتے ہیں. اپنی بیٹی جب ان کی جاتی ہے کسی دوسرے کے گھر تو وہ بیٹی کہلاتی ہے، جب دوسروں کی بیٹی آتی تو وہ بہو بن جاتی ہے. یہ ڈبل رویہ جو ہے دس از ناٹ گڈ. اس پہ تو دنیا کے لوگوں نے بھی کافی سیکھ لیا ہوا. یہ ایزی نہیں ہوتا کسی بیٹی کا ایک سارا کچھ چھوڑ کے ایک جگہ پر جانا، یہ آسان نہیں ہوتا. تو جہاں پر وہ آتی ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ بات ان کو سمجھنا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگ جائے گا، اس کو وقت لگ جائے گا چیزوں کو سیکھنے میں، سمجھنے میں. وہ ایک اور انوائرمنٹ میں اس کی پرورش ہوئی ہے، ایک اور ماحول میں وہ بڑی ہوئی ہے. اس کے ماں باپ کے گھر کا ماحول فرق ہے، آپ کے گھر کا ماحول فرق ہے، چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی. اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. اور یہ ڈیفینیٹلی مائیں اپنی بیٹیوں کو سکھاتی بھی ہیں، سکھانا بھی چاہیے اور درست باتیں سکھانی چاہیے کہ آپ نے ادھر جا کے پیشنس کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، برداشت کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے وقت گزارنا ہے اور چیزوں کو سیکھنا ہے. اور ساتھ میں جہاں پر وہ آئی ہے ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم دیں، وہ سیکھ جائے گی چیزیں. فوراً جو ہے وہ بات کر تیری ماں نے نہیں تین کو سکھایا. سو یہ آؤٹ آف دا نو میں یہ بات بیچ میں آئی ہے ڈیفینیٹلی کہ کسی نہ کسی کی یہ خاص ضرورت ہے. یہ مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، بہو بیٹیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں، ان سے پیار کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو انکریج کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو فیل ہو کہ وہ گھر میں ہی ہیں. اور پھر اس کو جب وقت لگے گا آہستہ آہستہ وہ چیزیں سمجھ بھی جائے گی، سیکھ بھی جائے گی، اور وہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اس ماحول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے. آمین، ہاللیلویا. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جگہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. آمین، یو انڈرسٹینڈ. سو خدا بہت دفعہ ہمیں ڈیٹیچ کرتا ہے، الگ کرتا ہے چیزوں سے تاکہ وہ ہمیں بلیس کر سکے، وہ ہمیں برکت دے سکے. کئی دفعہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے رشتوں کو، بہت ساری جگہوں کو، عادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر برکت نہیں ملتی. وقت گزرتا ہے، برکت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈس اوبیڈینس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خدا ڈس اوبیڈینس کو بلیس نہیں کر سکتا. نافرمانی کو خدا برکت نہیں دیتا. کہیے ذرا اونچی آواز سے کہیے، نافرمانی کو خدا برکت نہیں دیتا. یس. بہت سارے لوگ صرف نافرمانی کی وجہ سے بہت ساری برکتوں کو مس کر رہے ہیں. وہ دعا بھی کر رہے ہیں، وہ کلام بھی پڑھ رہے ہیں، وہ چرچ بھی آ رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کر رہے.
اوبیڈینٹ نہیں ہے. خدا کا روح ان سے کوئی بات کرتا ہے, خدا ان سے کوئی بات کرتا ہے, دے آر ناٹ اوبیڈینٹ. وہ اس کی بات نہیں مان رہے, وہ ڈس اوبیڈینس میں جا رہے. خدا جو کچھ ان کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ نہیں چھوڑ رہے, جو کچھ خدا ان کو تھامنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ نہیں تھام رہے, جو کچھ خدا ان کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہے. یاد رکھیں, ڈیلے از ڈس اوبیڈینس. ڈیلے از ڈس اوبیڈینس. جب خدا کوئی بات کرتا ہے اور ہم اس میں تاخیر کر دیتے ہیں, دیری کر دیتے ہیں, وہ بھی نافرمانی میں آ جاتی ہے. جب خدا کوئی بات کہتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اوبیڈینٹ. یاد رکھیں, جتنا ہم ہولی اسپرٹ کے لیے, ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا, وہ ہمارے اندر ہے. آمین. وہ دور نہیں ہے. جتنا ہم اس کی اوبیڈینس میں آگے بڑھتے جائیں گے, اتنا ہی ہم اس کی آواز کے لیے اور حساس ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو چیک کریں لاسٹ ٹائم آپ نے کہاں پر نافرمانی کی ہے, کہاں پر خدا نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ نے نہیں کی. اور وہاں پر ریپینٹ کریں, خدا سے معافی مانگے اور اس کو کریں. پھر دیکھیں کہ ایک بہاؤ چلتا رہے گا آپ کی لائف میں. یاد رکھیں اس بات کو, خدا کا روح ہمیں ایز اے ہیلپر دیا گیا ہے, اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں, ہم جانتے ہیں. یہ کوئی فیلنگ نہیں ہے, یہ کوئی خالی قوت نہیں ہے, یہ ایک شخصیت ہے. خدا کا روح ایک شخصیت ہے جو جذبات رکھتا ہے, جو رنجیدہ بھی ہوتا ہے, جو خوش بھی ہوتا ہے, اور وہ ہمارے اندر رہتا ہے. آمین. کئی دفعہ ہم پاک روح کو یا خدا کی ذات کو ہم اپنے تجربات میں صرف رکھنا چاہتے ہیں, لائف میں نہیں رکھنا چاہتے. سمجھے اس بات کو ذرا. ہم چاہتے ہیں لائف جیسے ایزی پینٹیکوسٹ آیا, ہم روح القدس کے موو کو فیل کریں, محسوس کریں, ٹچ کو فیل کریں. نتھنگ رانگ ود اٹ, اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے. لیکن خدا کا روح چند میٹنگز کے لیے, چند تجربات کے لیے, یا آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ فیلوشپ میں رہنا چاہتا ہے ڈیلی. جب آپ گھر میں بھی ہیں, جب آپ جاب پلیس میں بھی ہیں, جب آپ بچوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں, جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں, جب آپ کسی اور کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, خدا کا روح ہر لمحہ آپ کے ساتھ فیلوشپ میں رہنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے آپ اس کی سنیں, اس کی رہنمائی کو حاصل کریں اور اسے اوبے کریں. بہت سارے لوگ صرف خدا کے روح کو پاور کے لیے چاہتے ہیں وہ ان کی زندگی میں کام کرے, صرف پاور ہو. پاور ہوگی لیکن وہ محدود نہیں, وہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے. آف کورس بیپٹزم کا جو دو مقاصد ہیں ہولی اسپرٹ کے, بیپٹزم کے, ان میں دو مقاصد میں ایک پاور بھی ہے, ایک قدرت بھی ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ میرے گواہ ٹھہرو گے. کیا ٹھہرو گے؟ اگر روح القدس کا بیپٹزم آپ کو ہوا ہے تو یہ باتیں آپ کے اندر پاور بھی ہونی چاہیے اور آپ گواہ بھی ہوں. اور یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں, دھیان سے سنیے گا. صرف گواہی دینے والے گواہ نہ ہوں, گواہ بنیں. سمجھ آئی آپ کو؟ ایک ہوتا ہے آپ کسی کی گواہی دے رہے ہیں, ایک ہوتا ہے جس کی آپ گواہی دے رہے ہیں آپ واقعی اس کو جانتے ہیں, آپ واقعی اس کی مانند بنتے جا رہے ہیں. آمین. دس از ویری امپورٹنٹ. سو خدا کا روح یہ چاہتا ہے کہ وہ جب ہمارے اندر ہے تو ہم اس کے ساتھ فیلوشپ میں رہیں, اس کے ساتھ رابطے میں رہیں. وہ ہماری فیلوشپ, ہماری فرینڈشپ کا خواہاں ہے, شدید خواہش مند ہے, کیونکہ وہ لکھا ہے ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. اور یہ لفظ مددگار ہے. کیا آپ میں سے کسی کو کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑی؟ کسی کو مدد کی کبھی ضرورت پڑی؟ ہاتھ دکھائیں. آف کورس وی آل نیڈ ہیلپ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہر دن مدد کی ضرورت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ایک بھرپور مسیحی زندگی
اور ایک کامیاب مسیحی زندگی روح القدس کی مدد کے بغیر محال ہے، ناممکن ہے۔ پھر سے سنیے، سارے اس طرح میری طرف توجہ کریں۔ ایک کامیاب فتح مند مسیحی زندگی پاک روح کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور مددگار موجود ہے۔ And many people don't even ask for help۔ بہت سارے کبھی مدد مانگتے نہیں۔ یاد رکھے، ہولی اسپرٹ بہت سینسٹیو ہے، وہ زبردستی انٹرفیرنس نہیں کرتا آپ کی لائف میں۔ اسے ویلکم کرنا پڑتا ہے، اسے آنر کرنا پڑتا ہے، اسے اکنالج کرنا پڑتا ہے۔ سنیے اس بات کو، سمجھے اس بات کو۔ اسے خوش آمدید کہنا ہوگا۔ آپ کہیں گے پاک روح میں تجھے ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کے دن کے لیے، میری مدد کر، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی میٹر ہے اس کے حضور رکھیں، اس سے گفتگو کریں۔ ابھی کل میں بیٹھا اچانک دعا کر رہا تھا تو مجھے الائجہ کہتا آپ کیوں دعا کر رہے ہو؟ وہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی پھر دعا فوراً ہی شروع کر دی۔ اور میں اسے یہ بات بتا رہا تھا، یہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ خدا سے ہم باتیں کرتے ہیں، آمین، اس سے ہم گفتگو کرتے ہیں جیسے ایک پرسن ہمارے ساتھ ہے، دور نہیں ہے۔ ایسے خدا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ رہیں، نہ کہ بس دعا کے وقت ہم نے دعا کر لی ہے اور پھر پتہ ہی نہیں ہے ہمیں خدا کدھر، ہم کدھر، کیا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اسمتھ ویگلسورتھ کی یہ بہت جو ہے وہ مشہور سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹائمنگ کا مختلف لوگ ڈفرینٹ بتاتے، کوئی 15 منٹ کہتا ہے، کوئی 20 منٹ، کوئی 25 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، لیکن یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 20-25 منٹ سے زیادہ دعا نہیں کرتا، لیکن میں 20-25 منٹ دعا کے بغیر رہتا بھی نہیں۔ اور انہیں ہر وقت اپنے پاس جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ رائٹنگز میں بتایا جاتا ہے، ان کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ ایک چھوٹی بائبل ہر وقت موجود رہتی تھی اور وہ اس کو بار بار پڑھتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ممکن ہے، جیسے یہ ہمارے پاس ہر وقت ہے، فون ہے نا، اور تھینک گاڈ اس میں بائبل بھی ہے، ہم رکھ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ایسے ہی جیسے ایک بہت بڑی کبڈ ہے آپ کے پاس اور اس میں بائبل بھی پڑی ہوئی ہے، آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے، یہ ایک فرق بات ہے۔ بہرحال اس طرح دیکھیں، جس دور میں سے ہم گزرے، کیا اتنی بڑی ہیلپ موجود ہو اور اب بھی ہم نہ لیں تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا؟ یقین کریں، ہو سکتا ہے۔ کیا اس وقت جنگ و جدل ہر طرف نہیں ہے؟ کیا مشکل حالات نہیں ہیں؟ اور مددگار موجود ہے، بٹ پیپل آر مسنگ۔ اپنے مسائل کو خود ہی فیس کر رہے ہیں، اس سے مدد نہیں مانگتے۔ اور کئی لوگ اس لیے بھی مدد نہیں مانگتے، خدا ان کو جھکنے کے لیے وہاں پر کہتا ہے، خدا ان کو کچھ قربان کرنے کے لیے کہتا ہے، خدا ان کو کوئی مشکل بات کہتا ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے۔ یقین کریے، they don't want to، وہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے پھر وہ کہتے ہیں نہیں، خدا تو مجھے ہی کہے گا تم معافی مانگ، تو میں نہیں۔ کئی لوگ آپ نے جب کوئی میں نے کہا ہوگا، کئی لوگ یہ کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں میں نے کلام پر عمل کرنا ہے، میں نے ٹھیک کرنا ہے، جیسے خدا پہ بڑا احسان کر رہے ہیں آپ۔ شکر کریں آپ پر، یہ فضل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے لیے اس کو ایکسکیوز بنا دیں۔ شکر کریں، آپ کو پتہ ہے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم سیکھ کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم فیلوشپ کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے سنڈے سے یہ ایک سادہ سی بات جو ہے وہ میرے اندر ہے، جو میں آپ تک آج بھی پہنچا رہا ہوں، کہ وہ ہم سے فیلوشپ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم اس سے گفتگو کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ کیا، کون سی بات ہے یہ، کوئی نئی بات کرے قاضی صاحب، تو آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ پاک روح کے ساتھ آپ کی رفاقت کیسی ہے؟ کیا آپ اکنالج بھی، کیا آپ پہچانتے بھی ہیں کہ وہ آپ کے اندر موجود ہے؟ کیا آپ سینس بھی کرتے ہیں؟
یا آپ صرف سنڈے سروس تک یا ورشپ تک یا بیداری کی عبادات تک اس کو محدود رکھتے ہیں، یا جب آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ورشپ کے سیشن تک اسے محدود رکھتے ہیں، یا کہ آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رفاقت کے خواہاں ہیں جیسے وہ خواہاں ہے، اور آپ سن رہے ہیں ڈیلی اس کی بات سن رہے ہیں، وہ آپ کے حق ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ بولیے، کتنی باتیں سکھائے گا؟ سب باتیں سکھائے گا، سب باتیں سکھائے گا۔ اس کے پاس جانے تو صحیح، پر وہ دور بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو بجائے آپ الٹا کر دیں سارا کچھ، وہ بتائے گا۔ اور ہم کئی دفعہ، جیسے یہ میں پہلے بھی بات، ہم اپنے ذہن تک سے محدود کر کے اس کو اس کی رہنمائی کو لینا چاہتے ہیں، اور جب ہمیں لگے نا کہ یہ نہیں صحیح، اس سے تو کام خراب ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے، تو پھر ہم نہیں کرتے۔ ٹرسٹ، اس کی رہنمائی پر ٹرسٹ کریں، ایڈجسٹ ڈو اٹ۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جیسے میں پہلے بات کر رہا ہوں، اوبیڈینٹ ہوتے رہیں گے، جیسے آپ پاک روح کی بات مانتے جائیں گے، آپ حساس ہوتے جائیں گے، آپ اس کے تسلط میں آتے چلے جائیں گے، اور وہ آپ پر سب باتیں ظاہر کرے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو بائبل میں بھی ملیں گی، آج بھی ملتی ہیں، اور خدا کا روح ہماری ہیلپ کے لیے موجود ہے، لیکن اگر ہم اس سے ہیلپ نہیں لے رہے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آمین۔ اور پھر لکھا ہے، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس سکھائے گا اور کیا کرائے گا؟ یا اس لیے بائبل ہمارے اندر ہونی چاہیے، کلام ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہوئے گا تو یاد کروائے گا نا۔ ہمارے پاس اگر ورڈ ہی نہیں ہے، دیکھیں روح القدس کلام پہ کام کرتا ہے، یاد رکھیے، کلام ہمارے اندر ہونا چاہیے، سنا ہوا کلام، پڑھا ہوا کلام، سوچا ہوا کلام، عمل کیا ہوا کلام، ہمارے پاس کلام ہونا چاہیے۔ اور ہولی اسپرٹ کیا کروائے گا آپ کو؟ کون سی باتیں؟ یسوع نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہی۔ کون سی باتیں یسوع نے کہی ہیں؟ انجیل، یسوع کے ورڈز کو دیکھ لیں، اس کا کلام دیکھ لیں، وہ باتیں جو اس نے کہی، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جو بائبل مقدس کا سینٹر ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک وہ تمام چیزوں میں چھپا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے، رنگوں میں، چیزوں میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ کی پکچر ہے۔ وہ تمام باتیں جو میں نے تم سے کہی وہ تمہیں یاد دلائے گا روح القدس۔ ہاللیلویا۔ اور پھر لکھا ہے 15واں باب نکالیے۔ یاد رکھیے یہ 14واں 15واں چیپٹر یسوع مسیح نے اپنے صلیب پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ آخری باتوں میں سے جو ہے وہ اس کی باتیں ہیں، اور اس میں وہ خاص جو ایک بات کر رہا ہے وہ روح القدس کی، کہ مددگار میں تمہارے پاس بھیجوں گا۔ آمین۔ 26ویں آیت میں لکھا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ٹرینٹی آپ کو بار بار نظر آئے گی، تثلیث آپ کو بار بار ایک ہی آیت میں نظر آئے گی۔ وہ میری گواہی دے گا۔ ہاللیلویا۔
یسوع مسیح پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک آپ کو نظر آئے. اور روح القدس بھی کیا کرے گا؟ یسوع کی گواہی دے گا. اور لکھا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. 16واں باب دیکھیں, 16واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں. لکھا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. ہاللیلویا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. کس کا جلال ظاہر کرے گا؟ یسوع کا جلال ظاہر کرے گا. ہاللیلویا. اور یہ یاد رکھیے آپ کی اور میری زندگی سے اس بات کو آج سیٹ کریں. یہ دوسری اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. جو کچھ بھی ہم کریں, جو کچھ بھی ہم کریں, آپ کا موٹیو, آپ کی نیت, آپ کی خواہش یہی ہونی چاہیے خدا اس سے آپ کو جلال ملے. آمین. کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے, کسی بھی اور غلط موٹیو کے لیے کچھ بھی ایسا نہ کریں, کیونکہ خدا, اور یہ جو کچھ بھی ایسا ہوگا نا اس کے بارے میں لکھا ہوا وہ جل جائے گا, وہ قائم نہیں رہے گا. کچھ بھی جو ایسا ہوگا جس کی کے پیچھے نیت درست نہیں ہے, جس کے پیچھے آپ کا محرک درست نہیں ہے, وہ جل جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اس کا کچھ ریکارڈ نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے, اس کا کوئی اجر نہیں ہے, نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو, خواہشوں کو ہمیشہ ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ why I'm doing this, میں یہ کیوں کر رہا ہوں. وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. جب خدا کے جلال کے لیے تو پھر آپ کا موٹیو درست ہے. آمین. اور یاد رکھیں خدا ہمارا رکھتا نہیں ہے, تم میری عزت کرو تو میں تمہاری عزت کروں گا. ہاللیلویا. اور بہت دفعہ یہاں پر ہم سے مسٹیک ہوتی ہے, یا ہم کرتے موٹیو کو چیک نہیں کرتے. اور یہ باریک سی لائن ہوتی ہے, ایک باریک سی لائن ہوتی ہے, آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں. لیکن کرنا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کچھ کر تو رہے ہیں تو اگر اس کے پیچھے نیت بھی درست ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا تھا؟ ہاں, انہوں نے دیکھا تھا کہ کیا کیا, انہوں نے بھی اپنی جائیداد بیچ دی. اور بیچ میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ رکھ لیتے ہیں, اور دونوں نے ایکا کر لیا. غلط بات کے لیے دونوں نے ایکا کر لیا, دونوں ہی مر گئے. اس قدر گلوری تھی, وہ خدا کے حضور جھوٹ بول رہے تھے. پترس نے کہا تو روح القدس کے سامنے جھوٹ بول رہا. وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور سفیرہ آئی ہے, اس نے بھی سیم وہی جھوٹ بولا ہے, اور اس نے کہا تیرے شوہر کو لے گئے, ابھی تجھے بھی لے جائیں گے. میاں بیوی کو خدا نے غلط چیزوں کو پر متفق ہونے کے لیے نہیں رکھا, درست چیزوں کے لیے متفق ہو. ضرورت رکھیں کہ دوسرے کو ریسپیکٹفلی کہہ سکیں یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. میاں بیوی ہوں, بہن بھائی ہوں, کولیگز ہوں, جو بھی ہوں, پلیز غلط چیزوں کے لیے مت متفق ہوں. ہاللیلویا. آپ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کریں جو غلط چیز ہے, جو کلام کے مطابق ہے. اور اس میں کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی سے پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ میرے ساتھ متفق کیوں نہیں ہو رہا. کئی لوگ چاہتے ہیں جو وہ کہیں دوسرے بھی ان کے ساتھ متفق ہوں, لازمی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. اور جب کلام کی بات ہے تو پھر تو واقعی ضروری نہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی کو کنٹرول نہ کریں کہ جو آپ سوچتے ہیں ویسے ہی دوسرا سوچتا ہے. خدا ایسے نہیں کرتا. آپ اپنی بات پہنچائیں اور بس پھر ویٹ کریں.
کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. کنٹرول خدا نہیں ہمیں کنٹرول کرتا, ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے والے؟ کرتا ہے خدا ہمیں کنٹرول؟ کیا ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ہم نے غلط کی تھا مارا اس نے؟ ایسے کرتا ہے خدا ہمارے ساتھ؟ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا. آمین. ہاللیلویا. اوکے, کم ٹو دا پوائنٹ. 2 باتیں ہیں, اس کو میں کلوز کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1, خدا کا روح ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ میں رہیں, ہم اس کی سنیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم چند جذبات تک اسے محدود رکھیں, عبادات تک اسے محدود رکھیں, خدمت کے کام تک اسے محدود رکھیں. وہ ہماری زندگی کا حصہ, ایک امپورٹنٹ حصہ بنا رہنا چاہتا ہے. آمین. جہاں پر وہ صبح سے لے کے صبح سے لے کے شام تک, پورا دن تک ہمارے ساتھ جڑا رہے اور ہم اس کے ساتھ جڑے رہے. میں نے کل ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی اور دیٹ واز آسم. یہ خدا کے خادم ہو گزرے ہیں, جوزف بیبلولا. یہ ایک افریقن خادم تھے اور مائٹی مین آف گاڈ. ان کی میں ایک ٹیسٹمنی سن رہا تھا کہ ایک جگہ پر ان کو چرچ کے لیے جگہ چاہیے تھی, اور وہ جو وہاں کا حکمران تھا وہ بڑا شریر تھا. اس نے ایک ایسی جگہ بتا دی ان کو جہاں پر بہت زیادہ ڈیمنس, جہاں پہ وہ کہتا وہ وہاں پہ جا کے بنا دو, اور جو بھی وہاں پہ جاتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. یہ اپنی ٹیم کو وہاں پہ لے کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جھاڑیاں کاٹنا شروع کرو وہاں سے, اور وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی اور ظاہر ڈیمنس تھی وہاں پر. اور اچانک ایک بہت بڑا جو ہے وہ پائتھن وہاں پر آ گیا, سانپ بہت بڑا. اور جب وہ ادھر ادھر بھاگے تو انہوں نے کہا کہ بھاگنا کسی نے نہیں ہے, اپنا کام کرتے رہو. اور ایک سمپل سی پریئر کی انہوں نے, اور وہ سانپ وہیں پر سوکھ گیا. دیٹ کائنڈ آف پاور. اور کئی دفعہ 40 دن کے روزوں میں یہ گئے, اور ان کی ایک اسٹیٹمنٹ, میں بتانے کا مقصد ہے ایک اسٹیٹمنٹ جس سے میں نے برکت پائی ہے, وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں. I do not begin the day until I have touched heaven. میں اپنے دن کا آغاز نہیں کرتا جب تک میں آسمان کو چھو نہ لوں. مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ, خدا کا ٹچ, خدا کے ساتھ رفاقت, اس کی قربت کا ایکسپیرینس. آمین. اور کئی کہتے ہیں میں آج دن شروع نہیں کر سکتا جب تک میں چاہ کا کپ نہ پیوں. وہ بھی بڑا سارا, میرا سیر ہی نہیں دکھنوں ہٹتا. چائے پینا کوئی گناہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بھی پیتا ہوں, لیکن دس از این آسم تھنگ. آمین. سو خدا چاہتا ہے, وہ ہم سے زیادہ خواہش رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کریں. سو پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے روح کے ساتھ رفاقت رکھیں, اسے ویلکم کریں. سنیں دھیان سے, اسے ویلکم کریں, اس کی حضوری کو پہچانیں, اکنالج کریں. سمجھتے اکنالج کرنا؟ اکنالج کرنا یہ کہ جب کوئی آتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جب کوئی بڑا شخص آتا ہے, یہ ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا شخص آئے تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہوں, اس کو اکنالج نہ کر رہے ہوں. جیسے فادر گھر میں آتا ہے تو بچے ان کو سلام نہیں کرتے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, وہ اگنور کر رہے ہیں, وہ اکنالج نہیں کر رہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, انہوں نے سیکھا نہیں, ان کو سکھایا نہیں گیا. تو خدا کا روح چاہتا ہے ہم اکنالج کریں, پہچانیں اس کی موجودگی کو. آمین. کوئی بھی شخص اگنور کیا جانا پسند کرتا ہے کہ آپ کو اگنور کیا جائے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا. تو خدا کا روح کیسے کر سکتا ہے؟ آمین. ہاللیلویا. سو ویلکم کریں, پہچانیں, اور اس کو الاؤ کریں, اس سے بات چیت کریں, اس سے پوچھیں, اس سے بات کریں. جیسے جیسے آپ کرتے رہیں گے آپ سیکھتے جائیں گے.
اور اس کے لیے بہت عوام سیکھ چکے ہیں. جو آپ نے خدا کے ساتھ الگ وقت گزارنا وہ تو گزارنا ہے، لیکن سارا دن جڑے رہیں. تھوڑا تھوڑا وقت، ایون 10 سیکنڈ کی بھی آپ جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے سنبھالا ہے. دیٹس آل. آپ کوئی کام شروع کرنے لگے، خدا میں تیری مدد کو اس کام میں ریسیو کرتا ہوں. دیٹس آل. کئی دفعہ یہ گفتگو 2-3 منٹ کے لیے بھی جا سکتی ہے. یہ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں جیسے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ باہر گئے ہیں کوئی چیز لینے، آپ فون پہ بات کرتے ہیں، اچھا یہ میں نے لے لیا اور کیا چاہیے. ایک ریلیشن شپ ہے آپ کا. وہ الگ بات ہے کہ وائف کا فون جلدی بند نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو پھر بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وائف خوش ہو رہی ہے. خدا کے روح کے ساتھ ڈیلی رفاقت، بولیے ڈیلی رفاقت، ٹھیک ہے، جڑے رہنا. اور دوسری بات میں نے کی ہے، جو کچھ بھی کرے خدا کے جلال کے لیے، کیونکہ روح القدس بھی کیا کرتا ہے، کس کو جلال دیتا ہے، یسوع کو جلال دیتا ہے. آمین. اور ہمیں کس کو جلال دینا ہے، یسوع کو جلال دینا. کام یا کلام جو کچھ کرو یسوع نام سے کرو، اس کے جلال کے لیے کرو. جو کچھ کرو جی جان سے کرو، یہ جان کے کرو کہ نہ کہ آدمیوں کے لیے. کلیئر باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں خدا کا روح ہمیں یہ یاد دلایا، جب وہ ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں یہ یاد دلایا. اور ایک بات اور ایڈ کرتا رہے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اوبیڈینس. بولیے اوبیڈینس. نافرمانی سے جو برکتیں بہت ساری لوز کی ہوئی ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی جیسے ہی آپ اوبیڈینٹ ہو جائیں گے. اوبیڈینس از اے کی. اس کو ایڈ کر لیں، اس کو نکال نہیں سکتے آپ. ڈس اوبیڈینس کو خدا بلیس نہیں کر سکتا. لاسٹ ٹائم جو خدا نے آپ سے بات کی ہے یا وہ آپ کو یاد کرائے گا. اسے کہے مجھے یاد کرا میں نے کہاں پہ نافرمانی کی، اور پھر معافی مانگے. آمین. جہاں سے آپ کو ڈسکنیکٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہو جائیں. جو کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کرنا شروع کر دیں، جو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیں. یاد رکھیں اگر ہم مسلسل ڈس اوبیڈینس پہ رہیں گے تو مسلسل آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. ایک دن میں چیزیں نہیں ہوتی. آپ مسلسل کچھ غلط کر رہے ہیں، اس کا ایک دن رزلٹ آنا ہی ہے. آپ مسلسل کھاتے رہیں غلط چیزیں، آپ کہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو جو مرضی کھا لیتا ہوں، ہے نا. صحیح کر رہے ہیں آپ. مسلسل یاد رکھیں، مسلسل غلط چیزیں کرنے سے اس کا رزلٹ ایک دن آنا ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کبوتر کی طرح آپ نے آنکھیں بند کر لی کچھ نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کرتے جائیں، مسلسل غلط کرتے جائیں اور کہیں کچھ نہیں ہوگا. something will happen. تو اس لیے بند کریں ان تمام دروازوں کو جو کھولے ہوئے آپ نے جان بوجھ کر، اور اوبیڈینٹ بنے. اوبیڈینٹ بنے. ہاللیلویا. ایک دوسرے کو ذرا تھوڑا سا ٹچ کریں، تھوڑا سا زیادہ کہیں بی اوبیڈینٹ. کہیے آپ نے بات ماننی ہے خدا کی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی. آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں.